السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امریکی صدارتی انتخابات یہ وہ انتخابات ہوتے ہیں جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پاکستان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ امریکہ کا جو بھی صدر آتا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ڈیٹیلڈ انالیسز اور فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں سے پاکستان کے حق میں کون بہتر ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حلقے کیا چاہتے ہیں اور ان کی دلی خواہش کیا ہے کہ ٹرمپ یا جو بائیڈن میں سے کون جیتے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے آج تک پاکستان کے بارے میں کیا کہا، اور جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے نائب صدر رہ چکے ہیں، وائس پریزیڈنٹ تھے جب اوباما کا دور تھا، اس دور میں جو بائیڈن پاکستان کے متعلق کیا سوچتے تھے، اور انہوں نے ڈیوس میں نواز شریف سے 2016 میں ایک ملاقات بھی کی تھی، اس کا احوال بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں، اور اسی طرح سے مصدقہ اور اہم اور مستند خبریں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات اب چند ہی دن کی بات ہے، بہت کچھ واضح ہونے والا ہے۔ البتہ جو بائیڈن اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن یہی کنڈیشن 2016 کے انتخابات میں بھی تھی جب ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ مد مقابل تھے۔ اس وقت بھی ہلری کلنٹن لیڈ کر رہی تھیں، لیکن این ٹائم پر کیونکہ وہاں پر پاپولر ووٹ نہیں ہوتا، اگر کسی سیاستدان نے 55% ووٹ لیے ہیں اور دوسرے نے 45% ووٹ لیے ہیں، پھر بھی الیکٹورل کالج ہوتا ہے جو منتخب کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے 45% والا جیت جائے۔ یہ اسی طرح سے ہے جیسے اوورآل ووٹس ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت زیادہ لے، لیکن دوسری سیاسی جماعت جو ہے اس کے ایم این ایز زیادہ ہوں، اس کے پاس نمبر زیادہ ہوں، اور یہ ہوتا آیا ہے۔ جیسے ایک حلقے میں ہو سکتا ہے 5 لاکھ کا فرق ہو، دوسرے حلقے میں ہو سکتا ہے 5000 کا فرق ہو، تو اوورآل ووٹ ایک سیاستدان کے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سیٹیں میٹر کرتی ہیں۔ اسی طرح کا کوئی سسٹم امریکہ میں ہے کہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے، وہاں پہ ایم این اے والا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ بہت سے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو صرف اور صرف صدر کا انتخاب کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا امریکہ کا سسٹم ہے، اور اس میں پاپولر ووٹ کو بالکل ایک میٹرک کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی بڑی انسرٹینٹی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو ون دس الیکشن، اور کون جیتنے والا ہے۔ لیکن بہت سے انالیسز ہو رہے ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں امیگریشن کے حساب سے، جو وہاں پر غیر ملکی جاتے ہیں ان کے حساب سے بڑے پالیسیز ڈسکس ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ امریکہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ امریکہ کا انفلوئنس ہے، امداد ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں، ایڈ امریکہ سے سارے ملکوں کو ملتی ہے، پاکستان بھی اسی ایک صف میں ہے، اور امریکی صدر جو ہے جو بھی بنتا ہے اس کا پاکستان پر بڑا اثر ہوگا، اور بہت بڑا جو ہے چینج ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ 1980 میں ایک دفعہ جب امریکی انتخابات ہوئے، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک، کچھ دہائیوں تک جب امریکی انتخابات ہوتے تھے، تو پاکستان کی حکومت یعنی کہ آفیشلی پاکستان اپنی سپورٹ کا اظہار کرتا تھا۔ پاکستان بتاتا تھا کہ ہم کس کے حق میں ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کون سا ملک جیتے، کون سا امیدوار جیتے معذرت، اور کون سا امیدوار ہارے، اور گورنمنٹل لیول پر پاکستان یوز ٹو سپورٹ دا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوتے تھے۔ لیکن اب پاکستان کی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے، اور پاکستان کے فارن آفس ہو جائے، پاکستان کے وزیر اعظم ہو جائیں، پاکستان کے وزراء ہو جائیں، پاکستان کے پالیسی میکرز ہو جائیں، وہ کسی بھی صورت آفیشلی کوئی سٹانس نہیں دیتے کہ اب امریکی صدر کسے ہونا چاہیے، کون ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کیونکہ ہم نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ ہم اس کھیل میں نہ تو ہماری سے ہونی چاہیے، امریکی لوگوں نے اپنا صدر چننا ہے، ہم نے بس اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ کون سا صدر ہمارے لیے کیسا ہوگا، اور کس صدر کے ساتھ ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور یہی چیز بڑی ڈیسائسو ہوگی۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ اس پوری سچویشن میں پاکستانی سرکاری حلقے جو ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ جیت جاتے ہیں تو مستقبل کے پاکستان
امریکہ تعلقات کے بارے میں دو طرح کی پیش رفت ہونے کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ٹرمپ بہت زیادہ انسرٹینٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ٹرمپ آج پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہو سکتا ہے آدھی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی ٹویٹ کر دیں جو پاکستان کے بالکل خلاف ہو، اور یہی پوری دنیا میں ہے۔ ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب واضح اشارے مل رہے ہیں کہ کچھ پاکستانی سرکاری حلقے تو چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہی دوبارہ انتخاب جیتیں، لیکن طالبان امریکہ مذاکرات جو ہیں وہ ٹرمپ کے دور میں ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو بائیڈن آئے تو اس میں کچھ مختلف ہو سکتا ہے امریکہ تعلقات جو ہیں۔ لیکن اگر بائیڈن کو کامیابی مل جاتی ہے تو یہ چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھاؤں کہ جو بائیڈن جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سوچ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت ملتی ہے، اور پاکستان کے جو امبیسڈر عبدالباسط ہیں جو کہ بھارت میں امبیسڈر رہ چکے، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی وہ کہی ہے کہ انہوں نے اسے کنفرم کر دیا اس بات کو کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ منتخب ہوں۔ ظاہری بات ہے کوئی بہت بڑا فرق نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی انسرٹینٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے صرف پاکستان نہیں اور بھی بہت سے ملک جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانی تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چاہتے، اور کوئی بھی غیر ملکی جو امریکہ میں مقیم ہے وہ بالکل بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب نہیں کروانا چاہتے۔ اب 3 نومبر کے یہ انتخابات ہیں جو کہ امریکہ میں ظاہری بات ہے ایک دن تقریباً پیچھے ہوتا ہے، تو اب اس میں نیو یارک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے واضح کہا کہ وہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے نالاں ہیں، اور انہوں نے دیسیوں کے لیے کچھ نہیں کیا جو کہ دیسی وہاں پر موجود ہیں، اس لیے وہ جو بائیڈن کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو میجورٹی ہے پاکستانی نژاد امریکیوں کی وہ تو بہت واضح جو بائیڈن کے ساتھ ہیں، اور جو بائیڈن کے لیے وہ کیمپین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اوبویسلی بہت سے کچھ بیچ میں لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے سیاسی اور کاروباری حلقے جو ہیں، اب کاروباری حلقے بڑے میٹر کرتے ہیں، اکانومی بڑی میٹر کرتی ہے۔ ان کے خیال میں ٹرمپ کی نسبت شاید ڈیموکریٹک امیدوار پاکستان کے لیے نسبتاً بہتر ہوں، لیکن اب ماضی کا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس پوری صورتحال میں جو نظام حکومت میں صدر کے پاس خارجہ پالیسی طے کرنے کے وسیع اختیارات تو ہوتے ہیں، اسی لیے ہر ملک جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب امریکہ میں کیا ہوگا، لیکن اصل بات ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے ایک تعلقات عمران خان کی ملاقات کے بعد کچھ بہتر ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے البتہ کچھ ٹویٹس کی پاکستان کے بارے میں جنہوں نے پورے خطے کو ہلا کے رکھ دیا، وہ ٹویٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی جو ایڈ ہے اسے بھی کٹ ڈاؤن کیا، پاکستان کی امداد کو بھی بند کیا، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ ہم دوسرے ممالک پہ خرچہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کچھ ڈونلڈ ٹرمپ سے نالاں رہا۔ لیکن جو بائیڈن جو ہیں ان کی پالیسیز بڑی مختلف ہوں گی، کیونکہ وہ اوباما ایڈمنسٹریشن میں وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو ان کی جو پالیسی ہے وہ کافی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، میں آپ کو جو سفارتی ذرائع ہیں ان کی یہ خبر دے رہا ہوں، اور ان سے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس بات کو مجھے کنفرم کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیل کرنا پاکستان سیکھ چکا ہے، لیکن اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ وہ اسٹریٹجکلی اور ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چل کے جو بائیڈن کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے لیے وہ بہت اچھی سچویشن بھی بن سکتی ہے، اور اگر اس معاملے کو مس مینج کیا گیا تو امریکی جو صدر نئے آئیں گے جو بائیڈن، وہ ہیں جو ان کے متعلق حالات بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی۔ ٹرمپ البتہ انپریڈکٹیبل ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا سکتا۔ اب مائیکل کلگمین ہیں جو کہ ولسن سینٹر امریکن تھنک ٹینک ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اس پوری صورتحال پر اپنے جو خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے تعلقات ہوں یا افغانستان سے فوجی انخلا، ٹرمپ اور جو بائیڈن کا موقف ایک ہے، دونوں پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور افغانستان سے فوجی انخلا کے حق میں ہیں۔ یہ کہنا ہے امریکہ کے ولسن سینٹر جو ہے وہاں کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا۔ اب انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ دنیا کا، اب ظاہری بات ہے دنیا کا کوئی ملک بھی ہو وہ امریکی صدارتی انتخابات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، اگلے صدر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے اور افغانستان جو ہے اس سے فوجی انخلا کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ پورے خطہ جو ہے اس کی نظر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس پہ یہ ولسن سینٹر کے جو وہ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات مفادات کا کھیل ہے، نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی دشمنی کی حد تک خراب آج تک نہیں ہوئے، البتہ اس میں جو دوستی ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی رہی ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ انتہائی شروع میں سرد مہری کا شکار رہے، تاہم
صدر ٹرمپ کی افغانستان سے فوجی انخلا کی خواہش نے انہیں پاکستان سے ہاتھ ملانے پر مجبور کیا اور پاکستان کے کردار جو ہے اسے تسلیم کرنے کے پر مجبور کیا۔ اب صدر ٹرمپ اور عمران خان جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پائی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو بائیڈن کے صدر بننے سے بقول جو ایکسپرٹس ہیں ان کے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نظریے وہی رہتے ہیں، اور بہت سے پاکستان ہو جائے، افغانستان کے ساتھ تعلقات ہو جائیں، اس صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہی فیصلے کرتی ہے اصل میں۔ اب صدر ٹرمپ نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا 31 دسمبر کو، بہت پہلے پچھلے سال، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے 15 برسوں میں پاکستان کو 33 ارب ڈالر کی امداد احمقانہ انداز میں دی، اور ہمارے لیڈروں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے پاکستانیوں نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہ دی جنہیں ہم افغانستان میں پکڑنا چاہتے تھے۔ اب یہ ٹرمپ کی پہلے پالیسی تھی، البتہ بعد میں ٹرمپ گھٹنوں پہ آئے، اور جب انہیں افغانستان میں یہ محسوس ہوا، انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ آپ نے کتنا بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا ہے آپ کی ایک ٹویٹ نے، تو وہ ان کا قبلہ درست ہوا، اور عمران خان سے ملاقات میں کافی معاملات حل ہوئے، اور پاکستان کی تعریف کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے۔ اب آخر میں آپ کو بتا دیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو ان کی ڈیوس میں ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، اور یہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ نواز شریف اور اشرف غنی سے انہوں نے ڈیوس میں، سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، ادھر ملاقات کی تھی سائیڈ لائنز پہ ایک ایونٹ کے۔ وہ اس کی بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، اور امن اور مصالحت کے لیے کی جانے والی 4 ملکی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا، اور اس میں نواز شریف کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر میں یہ ملاقات ہوئی تھی، تو کوئی اتنی بڑی وہ اس کی میں اندر ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ تینوں ملکوں کی قیادت نے افغانستان کے لیے امن اور مصالحتی عمل کا جائزہ لیا، اور امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے 4 ملکی رابطہ کمیٹی کے اجلاس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ اور جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی بہت برے خیالات نہیں رکھتے۔ آپ کو ایک اور بڑی اندر کی خبر بتائیں، جسے اس وقت کے سیاسی اور سفارتی اور انٹرنیشنل جو حلقے ہیں انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ اشرف غنی جب جو بائیڈن کے پاس پاکستان کی شکایت لے کر گئے تھے، تو اشرف غنی کو جو بائیڈن نے یہ جواب دیا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ اہم ہے افغانستان کی نسبت۔ افغانستان میں تو ظاہری بات ہے امریکہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، افغانستان کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بات اشرف غنی کو کہی تھی، اور شٹ اپ کال دی تھی اشرف غنی کو، جب اشرف غنی نے پاکستان کے خلاف امریکہ کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو بائیڈن کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصالحت کا اشارہ دیا اور مصالحت کا کردار ادا کرنے کا کہا، جس پر بھارت بڑا سیکھتا ہوا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پالیسیز میں جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے اس کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے اور وہاں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے قدرے بہتر ہے۔ میں اسے اچھا نہیں کہوں گا، نہ ہی وہ ہمارے انٹائرلی پاکستان کے موقف کے حساب سے ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اور ان کی پارٹی کے حساب سے ان کے کمپیریزن اگر ہم کریں تو کشمیر کی جو پالیسی ہے اس میں بھارت کی جو ایٹراسٹیز ہیں وہ جو بائیڈن کی بہتر ہیں۔ تو ابھی تک کی یہ اپڈیٹس تھیں، آنے والے دن بڑے اہم ہیں، 1 یا 2 دن کے اندر سارا کچھ پتہ چل جائے گا کہ کون صدر بننے جا رہا ہے، اور اس کے بعد مزید جو ڈسکشن ہے وہ سپارک ہوگی کہ اب کون سا صدر ہمارے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے، اور اسے اس متعلق تمام تر جو اپڈیٹس ہیں آپ کو ہمارے چینل پہ ملیں گی۔ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو امریکی صدارتی انتخابات سے بھی اپڈیٹ رکھیں گے اور پاکستان کی سچویشن سے بھی۔ اسی کے ساتھ مخدوم شاہ کو اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم آپ تک مستند اور حقیقت پر مبنی خبریں پہنچاتے رہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔